بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کی یہ ساعتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج بھی ہم اس محفل نعت میں اپنے مہمان نعت خواں کے ساتھ شامل رہیں گے، اور اس سے پہلے میں ایک نعت سے اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے مہمان کا انٹروڈکشن کرائیں گے اور ان سے نعت سنیں گے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی نعت جو میں پیش کر رہا ہوں، شاعر ہمارے بہت ہی محترم نعت خواں جناب ناصر جہاں مرحوم نے اس کو پہلے پڑھا تھا، میں اس کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اے کہ تیرا شہود ہے وجہ نمود کائنات، اے کہ تیرا شہود ہے وجہ نمود کائنات، اے کہ تیرا فسانہ ہے زینت محفل حیات، اے کہ تیرا فسانہ ہے زینت محفل حیات، اے کہ ہے تیری ذات میں جمع زمانے کے صفات، سب ملکی تصرفات سب فلکی تجلیات، سب ملکی تصرفات سب فلکی تجلیات، شرق ہے تجھ سے مستفیض، غرب ہے تجھ سے فیضیاب، شرق ہے تجھ سے مستفیض، غرب ہے تجھ سے فیضیاب، دونوں جہاں کی رحمتیں ہو گئیں تیری ہم رکاب، اور جو تیرے در کی خاک تھے ہو گئے آسمان جناب، لطف تیرا ہے بے شمار، فیض تیرا ہے بے حساب، لطف تیرا ہے بے شمار، فیض تیرا ہے بے حساب، اے کہ تیرا شہود ہے وجہ نمود
کائنات. اسی نعت کے ساتھ میں اپنے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جی ٹی اے شہر میں کی ایک جانی پہچانی آواز، جن کے ایک تو تعارف یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت لہن کے مالک ہیں، بہت خوبصورت ترنم کے ساتھ نعت، منقبت، نوحہ، سلام پیش کرتے ہیں. ایک اور کوالٹی ان کی جو شاید بہت سارے ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے نہیں جانتے، اور میں ان کا دوست ہونے کے اعزاز کی حیثیت سے اس بات کو جانتا ہوں کہ وہ ایک ریکارڈنگ اسٹوڈیو تو خیر بہرحال سب کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ایک بہت خوبصورت ریکارڈنگ اسٹوڈیو ہے ان کا، اور جس میں وہ نعت، منقبت، نوحہ، سلام کی ریکارڈنگ میں شب و روز، جس کو آپ واقعی شب و روز میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دن رات واقعی مصروف رہتے ہیں اس میں. اور لیکن جو تعارف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے ریکارڈسٹ ہیں، اور ریکارڈسٹ ہونے کا وہ یہ ہے کہ وہ اتنا مطلب آپ سے وہ ریکارڈنگ کراتے ہوئے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور وہ آپ سے وہاں پر لے کے جائیں گے آپ کو کہ بھائی آپ نے بھائی یہاں پر اس شعر کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور وہ 10 مرتبہ پڑھوائیں گے کہ ان کے معیار کی ریکارڈنگ ہو جائے. میری مراد جناب شہزاد مرزا جو ہمارے لیے راجا ہیں، اور ہم سب ان کو راجا بھائی کے نام سے یہاں جانے پہچانے جاتے ہیں. میں جناب شہزاد بھائی آپ کی خدمت میں، راجا بھائی آپ کی خدمت میں، السلام علیکم. توفیع علی بھائی. وعلیکم السلام. توفیع علی مدد. کامران بھائی بہت بہت شکریہ سرکار، اتنے بڑے بڑے کلمات آپ نے میرے جیسے معمولی سے انسان کے لیے کہہ دیے سرکار. آپ خود ماشاءاللہ، اور آپ نے ریکارڈنگ کی بات کی تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ جب 4 سال پہلے میں نے یہ اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ کا جب سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلا جو کلام میں نے ریکارڈ کیا تھا اپنے علاوہ کسی کا، وہ میرے بھائی، آپ کو یاد ہوگا کامران بھائی، وہ آپ ہی تھے. اور آپ ہمیشہ کب جاؤ حشم مانگا، کیا بات ہے، وہ جو کلام آپ نے ماشاءاللہ ایک ریکارڈ کروایا تھا. تو اور اس بات سے ماشاءاللہ اب 4-5 سال ہو گئے آپ کے ساتھ. ایک ایسا ناتا، ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماشاءاللہ اکثر ہم اس بات کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں کہ اس ریکارڈنگ اور اسٹوڈیو کی نسبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں تو ماشاءاللہ 15 سال سے، لیکن ایسی ایک قربت اور ایسی ایک دوستی پختہ ہو گئی اسی سمجھ لیجیے ریکارڈنگ کی وجہ سے، کہ اس کی ماشاءاللہ ایک اپنی بات ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد رکھا. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، قائم ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس محفل میں شریک کیا. شکریہ شہزاد بھائی. بس یہ دیکھیں، یہ محفل جو ہے محفل نعت کے حوالے سے ہے، اور ہم چاہیں گے کہ نعت خوانی کو کچھ تھوڑا سا فروغ ہماری محافل میں اور ہو، مزید ہو. اور یہ کہ محفل میلاد بھی ہو رہا ہو یا مطلب کسی بھی معصوم کی شان میں، تو اس میں بھی ایک نعت جو ہے وہ کم سے کم کسی بھی ذاکر سے کہا جائے سے کہ وہ نعت بھی پیش کر، تاکہ وہ نعت جو ہے وہ جو ہم تو میرے والد صاحب بہت نعت خوانی کے شوقین تھے، تو مجھے نعت پڑھنے کا وہ رہا سلسلہ. جو آپ سن رہے ہیں یہ سب وہی گزشتہ 25-30 سال پرانی وہ ساری یادیں جو میں تازہ کر رہا ہوتا ہوں ان نعت کی محفلوں سے. تو شہزاد بھائی پھر گزارش یہی ہے کہ کوئی نعت ہمارے سامعین تک پہنچائیں. بالکل بالکل. یہ مشیگن کے ایک نوجوان شاعر ہیں، مہدی ان کا نام ہے، ان کی یہ کہی ہوئی نعت ہے اور چھوٹی بہن میں ہے. تو کامران بھائی آپ ماشاءاللہ خود بہترین پڑھتے ہیں. آپ کی اجازت سے آپ شاعری کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں. آپ کی اجازت سے یہ ذرا دیکھیے گا. یہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی شیر دیکھیے گا.
بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے لیکن بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی حقیقت آشنا ہے کوئی اور یہ میرا پسندیدہ شعر ہے اس کلام کا، اس نعت کا دیکھیے گا۔ مدینہ پہنچتے ہیں لاکھوں لیکن مدینہ پہنچتے ہیں لاکھوں لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی مدینہ دیکھتا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی فنائے ذات ہے عشق محمد فنائے ذات ہے عشق محمد یہاں زندہ بچا ہے کوئی کیا بات ہے میرے بھائی، یہاں زندہ بچا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی شعر دیکھیے گا بطور غالب۔ ابو طالب سے اذن مدح لے کر ابو طالب سے اذن مدح لے کر قلم آگے بڑھا ہے کوئی قلم آگے بڑھا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی اور آخری یہ بہت سے دعوے دارے عشق دیکھے بہت سے دعوے دارے عشق دیکھے زبان کٹوا رہا ہے کوئی زبان کٹوا رہا ہے کوئی اور یہ مقطع پیش کروں گا۔ امراوی میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ شعر کہتے ہیں، کافی لوگوں کو تو نہیں معلوم، لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے شعر کہتے ہیں، اشعار کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا مقطع ذرا سماعت کیجیے گا۔ نہ کرنا قدریوں کا رنج میں دی نہ کرنا قدریوں کا رنج میں دی تجھے پہچانتا ہے کوئی پہچانتا ہے کوئی
مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی. بھائی کیا کہتے ہیں شجاعت بھائی، ہمارے شہزاد بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں ابھی ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں شجاعت بھائی بھی تھے، تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی. بہرحال آپ سے نعت سنی بھائی، کیا کہنے، سبحان اللہ، خوبصورت انداز ہے آپ کا. اور آپ نے وہ ذکر چھیڑ دیا ہمارے شعر، کہنے وہ شعر نہیں ہوتے میرے بھائی، وہ ہم کوئی قافیہ بندی کر رہے ہوتے ہیں اور بس ایسی کبھی کبھار کچھ ایک آدھ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو تو ماشاء اللہ شعرا موجود ہیں. اور ان نوجوان شعرا کی جو سرپرستی ہمارے شہر میں ایک ایسی شخصیت کر رہی ہے جو خوبصورت انسان بھی ہیں، خوبصورت شاعر بھی ہیں، میری مراد جناب کلیم ظفر صاحب سے. کیا بات کیا بات. تو میں ان کی نعت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. راجا بھائی اس نعت کے چند اشعار ایک سبا پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک اور سوال پڑھی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجام. تو ہم چومتے ہیں جو ہم چومتے ہیں، کیا کہنا، تیرا نام نامی ہم چومتے ہیں، کیا جو بات. ہم چومتے ہیں، جو ہم چومتے ہیں، تیرا نام نامی جو ہم چومتے ہیں، جو ہم چومتے ہیں، دلیل وجود و عدم چومتے ہیں، عدم چومتے ہیں، تیرا نام نامی جو ہم چومتے ہیں، جو ہم چومتے ہیں، وہ غیبت نشان ہو کہ منبر مکان ہو، وہ غیبت نشان ہو کہ منبر مکان ہو، تیرا ہر نشان قدم چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں. اور شعر دیکھیے گا، وہ لوہے مودت کہے جس کو سینہ، وہ لوہے مودت کہے جس کو سینہ، اسے سوز جان سے بہم چومتے ہیں، کیا کہنے کیا کہنے، بہم چومتے ہیں. سبحان اللہ. اور تیری یاد میں کیا گرے ہیں دو آنسو، تیری یاد میں کیا گرے ہیں دو آنسو، ملک میرے دامن کا نم چومتے ہیں، کیا بات، کیا اچھا کلام، کیا اچھا پڑھ لے گا مولانا بابا. چومتے ہیں. بہت شکریہ. اب وقت سے پہلے آخری شعر، وہ بیت علی سے جڑا ایک پتھر
دیکھیے گا ہاں وہ بیت علی سے جوڑا ایک پتھر سو جتنا بھی چومے کم چومتے ہیں، کیا کہنا کیا کہنا ہے. باپ دوبارہ ادا کیجیے گا کامران بھائی، کیا بات ہے کیا بات ہے وہ کیا بات ہے. بیت علی سے جوڑا ایک پتھر وہ بیت علی سے جوڑا ایک پتھر سو جتنا بھی چومے واہ واہ تو یہ کم کم چومتے ہیں. چومتے کیا بات یہ کم چومتے ہیں. اور یہ دیکھیے گا شعر، وہ کیوں کر نہ کاٹے گا خنجر ستم کا، کیا کہنا. وہ کیوں کر نہ کاٹے گا خنجر ستم کا، گلا جس کو شاہ امم چومتے ہیں. دیکھیے مصائب میں فضائل ہیں اس میں کہ کیا گلے سے کہنے خنجر کیا پکڑ کہنا کیا کہنا کیا کہنا. امم چومتے ہیں تیرا نام نامی جو ہم چومتے ہیں. اور مقطع ہے اس کا، کلیم اب بھی کم تو نہیں ذوق جلوہ، کلیم اب بھی کم تو نہیں ذوق جلوہ، حبیب خدا کے قدم چومتے قدم چومتے. کیا بات کیا بات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد کیا کہنا ہے. مصرع طرح ہوتا ہے، کبھی بھی کسی محفل میں جب مصرع طرح ملتا ہے تو ہمارے پاس یہ اس شہر ٹورنٹو کی بڑی خوش نصیبی، یہ ہمارے پاس شعراء کرام اور مستند لکھنے والے شعراء کرام درمیان موجود ہیں. اور آپ کو بھی میں اکثر دیکھتا ہوں جب بھی کسی محفل میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کوئی منقبت، کوئی نعت، کوئی سلام پیش کیا جائے اور طرحی محفل ہو، طرحی مسالمہ ہو، تو آپ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی شاعر سے، اور اکثر بلکہ عموماً دیکھا ہے کہ آپ محترم شہاب کاظمی صاحب کے کلام پیش کرتے ہیں. تو نعت اگر ہے شہاب بھائی کی تو اگر وہ پیش کریں تو یا پھر آپ شہاب بھائی کا کوئی اور کلام بھی پیش کر سکتے ہیں. آپ میں بالکل آپ کی بڑی بہت اچھی ہے آپ نے بات کی. اور ایک تو شہاب کاظمی صاحب تو اس میں تو کوئی انکار نہیں، ماشاءاللہ استاد ماشاءاللہ ہیں، اساتذہ ہیں. بالکل اور ان کے ساتھ ایک رشتہ الحمدللہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے ان کی جو طبیعت جو ہے وہ اتنی میں اس کو کیسے ایسی ایک کھلی ہوئی شخصیت ہے ان کی کہ آپ جب بھی ان سے بات کریں تو وہ تو بہت ہی بہت ہی ماشاءاللہ. مجھ کو بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ ایک محفل منقبت میں مجھے ان کی کہیں بھی نعت جو ہے منقبت مصرع طرح پر تھی اور وہ مجھ کو وہاں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا. تو وہ تو خیر ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی. اور ابھی آپ نے کلیم ظفر صاحب کا ذکر کیا اور ماشاءاللہ کلیم ظفر صاحب کی بھی کیا بات ہے. ہمارے شہر اس بارے میں کامران بھائی ماشاءاللہ آپ اکثر یہ ذکر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے ٹورنٹو کی، اسپیشلی شعراء کرام اور ایسی خوبصورت آوازیں بھی ہیں یہاں پر کہ بہت کرم ہے مولا کا ہماری اس شہر میں ٹورنٹو میں. اور بچوں کا بھی جو آنے والے بچے ماشاءاللہ آپ دیکھیں بالکل پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہی. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زرخیز یہ مٹی ہے. اور آپ کو بھی بڑے بچے فالو کرتے ہیں. میں تو اکثر ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ جب آپ کا جب لوگوں بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان سے جب بات کی جاتی ہے کہ آپ کو بیٹا کس نوع خوان کو آپ سننا پسند کرتے ہیں شہر کے اندر، تو ابھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا میں آپ کی کیا تعریف کروں حضور. تو اکثر بچے تو
اکثر بچے تو ماشاءاللہ آپ کا ذکر بھی کر رہے ہو، تو وہی کہنے کا مطلب ہے کہ مٹی ہماری ماشاءاللہ مولا کا بڑا خاص کرم ہے ہر لحاظ سے ہی، کہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور لکھنے والے، اور فرشتہ بچھانے والے، اور ہر طریقے سے ماشاءاللہ بالکل، اور سماعتیں بھی بلند ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اوپر سے سماعتیں ہر لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہے کہ جب ٹورنٹو سے نکل کے ہم کہیں اور پڑھنے جاتے ہیں تو ٹورنٹو کو بڑا، جی ڈی او کو بڑا ایک ایک بڑا مس کیا جاتا ہے. کہ تو یہ ہے سلسلہ. بھی آپ کلیم ظفر صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو میں کلیم ظفر صاحب کی ایک نعت پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے 2 سال پہلے عطا کی تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو حکم ہے شہاب قادمی صاحب کی منقبت کے کچھ اشعار پیش کر دوں اگر آپ اجازت دیں گے. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ. تو یہ دیکھیے گا، یہ محترم کلیم ظفر صاحب کا یہ نعت ہے، اور اس کی جو طرز تھی وہ رضوان زیدی بھائی نے بنائی تھی. ارے بھائی کیا کہتے ہیں رضوان بھائی کے سلامت. ایک سلوات پڑھیے گا، ایک سلوات پڑھیے گا. میں پیش اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میرے سرکار کہاں، اے میرے سرکار کہاں، میرے سرکار کہاں، اے میرے سرکار کہاں. آپ سے بڑھ کے کوئی صاحب کردار کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار کہاں، اے میرے سرکار کہاں. کر سکے آپ کے سودائی کا سودا مولا. واہ واہ واہ. کر سکے آپ کے سودائی کا سودا مولا. عالم ہست میں ایسا کوئی بازار کہاں، میرے سرکار کہاں. خوبصورت طرز ہے بھائی. واہ میرے سرکار کیا پڑھنے میرے بھائی. واہ واہ واہ. آپ بھائی کمرہ میں آپ بیٹھے ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے بھائی. سبحان اللہ. میرے سرکار کہاں، اے میرے سرکار کہاں. نعمت عشق محمد کا طلبگار ہے دل. نعمت عشق محمد کا طلبگار ہے دل. دل کو نعمت زمانہ سے سروکار کہاں، میرے سرکار کہاں، اے میرے سرکار کہاں. اور آخری شعر دیکھیے گا، ایک قوال ہے. کلیم بھائی کے لیے تو جتنی ان کے بارے میں بات کی جائے اتنی کم ہے. یہ ہماری آج کی جو پروگرام ہے کامران بھائی وہ کہیں اور ہی چلا گیا، لیکن اب آپ نے ذکر چھیڑ دیا کلیم بھائی کا. یہ شعر دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے، سماعت کیجیے گا. بوترابی کو جو دے آبے مودت سے نمو. بوترابی کو جو دے آبے مودت سے نمو. بوترابی کو جو دے آبے مودت سے نمو. آپ بس آپ کوئی اور زمیندار کہاں، کیا کافی استعمال بھائی. واہ 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 واہ. میرے سرکار کہاں، اے میرے سرکار کہاں. اور ملتا دیکھیے گا. وہ تو کہیے کہ عطا ہو گئی ناتے مرسل. وہ تو کہیے کہ عطا ہو گئی ناتے مرسل. تھے کلیم آپ کے ایسے کوئی اشعار کہاں،
میرے سرکار سبحان کہاں ہے میرے سرکار کہاں. سلامت رہیے, سلامت پڑھتے جائیے گا. بہت شکریہ راجا بھائی. راجا بھائی بس میں اب پروگرام کا چونکہ وقت ہمارا نزدیک آ گیا, اور میں شہاب بھائی کا وہ کوئی بھی کلام, ویسے تو کافی سارے کلام ہیں, لیکن جو بھی آپ کی پسند کا کلام ہے وہ آپ عطا کر دیجئے. اور کلام کا آپ وہ کہہ رہے تھے محفل کا رخ کچھ ادھر کچھ تعریفوں میں گزر گیا. وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ ہے کہ آپ جب ذکر محمد و آل محمد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اصل میں ان کی جو وجہ شہرت ہے, اور جو ہماری اور آپ کی جو بھی اس وقت اس دنیا میں کوئی حقیقت ہے, وہ اسی ذکر محمد و آل محمد سے. کیا تو کہنا, وہ تو جب ذکر محمد و آل محمد ہوگا تو جو بھی ذکر آل محمد کر رہا ہے اور جس خلوص سے کر رہا, تو اس کا ذکر بھی آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ہوتا کیا رہے. کہنا. اور کامران بھی کرنا بھی چاہیے, اپریشیٹ اور لوگوں کرنا کو بھی کرنا چاہیے, چاہیے, بالکل کرنا بھی چاہیے. ان یا کا ساتھ ندیم بھائی کی جو ٹریبیوٹ ہے. خدمات ہیں پورے شہر کے اندر, جو خدمات ہیں ان کی سے کوئی انکار نہیں ہے. کتنے وہ لوگوں کی نئے شعرا کی ساجد ہیں, حسنین ہیں, محسن ہیں, ان کو دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کیسے وہ کلام کہہ رہے ہیں, انہیں کیا اپریشیٹ کرنا کہنے ہیں چاہیے. بھائی ساجد بھائی کے, کیا کہنے ہیں بھائی, واہ واہ ساجد بھائی واہ. کے محمد علی دیکھیے محسن جو صاحب کے ابھی محمد علی جو محسن, منقبتیں سنی ہیں, اور حسنین ارشد بھائی کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ تو یہ سبحان دیکھیے اللہ. کہ وہ واقعی محنت کر بہت رہے ایک ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ لکھنا شروع کریں. ایگزیکٹلی, دیکھیے. اور کریم بھائی کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ آپ نا بہت بڑی مقناطیسی قسم کی شخصیت ہوں گے. میرا تو بہت آپ کا یقیناً بڑا ان سے واسطہ ہے. بالکل بالکل اور یہ اساتذہ کرام ہیں, آصف بھائی ہیں, شہاب بھائی, یہ بڑے لوگ ہیں, اور ان کی ہم کچھ اگر ان کے لیے کچھ کر سرپرستی نہیں حاصل. سکتے, ایٹ لیسٹ اگر ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے, ان کو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں نا, اور کرنا چاہیے بھائی. میں تو اس بات کا قائل. اور آپ کے پلیٹ فارم سے اگر کسی اتنے بڑے لوگوں کو اگر ان کو اپریشیٹ کیا جائے, تو میرے خیال میں سے کیا بہت, میرے خیال میں ہر کسی کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ راجا بھائی. پھر شہاب قاسمی صاحب کا کی کوئی منقبت یا بالکل ذات اگر آپ کے پاس ہو تو. بالکل بالکل. یہ میں ابھی 15 شعبان گزرا ہے, اور امام زمان کی شان میں یہ ترائی کلام ہوا تھا, اور یہی کلام تھا جو اب آپ نے شہاب بھائی کا ذکر کر دیا. جو شہاب بھائی نے سب سے پہلا کلام جو مجھے عطا کیا تھا, شہاب بھائی نے وہ یہ محفل کیا نور کے لیے عریضہ ہوا ارے ہے واہ روانہ واہ ہمارا. یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا سراہا, اور یہ بلیو کیجیے یہ پہلا کلام تھا جو شہاب بھائی نے مجھے عطا کیا. اور اس کے بعد ایک ایسا ایک کنیکشن ان کے ساتھ بنا کہ یہ اسی کو کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کہیں تو. جی جی بالکل عطا ہو میرے بھائی. اور اس کی جو طرز ہے وہ اسد عباس صاحب نے, اور جو کمپوز کرتے ہیں ان کو بھی میرا خیال میں اپریشیٹ جی کرنا جی چاہیے. بالکل بالکل. جی, انہوں نے اسد عباس بھائی نے اس کی کمپوزنگ کی تھی, اور یہ اس کی کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ثنا ان کی کہہ کر سنانا ہمارا, ثنا ان کی کہہ کر سنانا ہمارا, یہ ایک مشغلہ ہے پرانا ہمارا. کیا مطلب ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ واہ ایک واہ. مشغلہ ہے پرانا ہمارا, ثنا ان کی کہہ کر سنانا ہمارا, لیے سال بھر کا فسانہ ہمارا, لیے سال بھر کا فسانہ ہمارا, عریضہ ہوا ہے واہ 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 واہ. روانہ ہمارا, کیا ثنا خوبصورت تسبیح دی بھائی, واہ 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 ان واہ کی واہ کہہ کر واہ 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 واہ. سنانا ہمارا. کیا کہیں. مسیح بھی ہے ایک مسیحا کے قائل, مسیح بھی ہے ایک مسیحا کے قائل, عقیدہ نہیں کافرانہ ہمارا, ثنا ان
ہی کہہ کر سبحان اللہ سنانا ہمارا. یہ دیکھیے گا. بتاؤ میں عقب میں کہیں ابن مریم کھڑے ہیں, عقب میں کہیں ابن مریم کھڑے ہیں, ہے آگے امام زمانہ ہمارا, ثنا ان کی کہہ کر سنانا ہمارا. اور مگتا شہابک اکیلے نہیں مدح گستر. اس کا پس منظر ہے کہ شہاب کاظمی صاحب کا جو تعلق ہے وہ میر انیس کے خاندان سے ہے, اور اس کا پس منظر اس کا مقطع کا یہ ہے, شہابک اکیلے نہیں مدح گستر, کہ راجا تھا اس میں گھرانہ ہمارا, ان کی کہہ کر سنانا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں محمد. اور سبحان اللہ, بہت خوب آپ نے یہ منقبت پیش کی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور, اور شہاب بھائی کے کیا کہنے. اور اس محفل میں اس منقبت کے بعد واقعی کسی کا بھی پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل منقبت پیش کی تھی. محفل نور کی کیا بات ہے, ہر سال ایک خوبصورت محفل ہوتی ہے, اور اس کا جو کلام کا سلسلہ تھا تو کچھ رکاوٹیں آ گئیں اور زوم پر چلا گیا پروگرام, لیکن اس کے بعد لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ مولا ہم تمام دیکھنے والے, سننے والے, پڑھنے والے, ہمارے جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, پروردگار ان سب کو صحت و سلامت رکھے, تمام بیماریوں سے دور رکھے, اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان سب کے درجات بلند سے بلند تر ہوں. رمضان کی ساتوں میں اپنے مرحومین کو, اپنے تمام لاحقین کو ضرور یاد رکھیں. ہم یہ دعاؤں سے ہی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. راجہ بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.